تو آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ ایک آن لائن مذہبی مناظرے کی تحریر ہے، اور اس کا موضوع ایسا ہے کہ انٹرنیٹ پر اکثر آگ لگا دیتا ہے۔ گستاخ کون؟ بالکل، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر بحث کم اور جنگ زیادہ ہوتی ہے۔ جی، اور ہمارے سامنے دو فریق ہیں۔ ایک سپیکر ہیں جن کی شناخت سیکر کے نام سے ہے، اور دوسرے ہیں احمدی نمائندے جنہیں فاتح اسلام کہا گیا ہے۔ تو چلیں اس گرما گرم بحث کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ الفاظ کی جنگ لڑی کیسے گئی۔ بالکل، اور یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا مقصد کسی کا فیصلہ کرنا نہیں ہے یا کسی ایک فریق کی حمایت کرنا، وہ ہمارا کام ہرگز نہیں۔ صحیح۔ ہم یہاں ایک تجزیہ کار کے طور پر بیٹھے ہیں۔ ہم اس گفتگو کو ایک کیس سٹڈی کے طور پر دیکھ رہے ہیں تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ آج کل کے یہ جو آن لائن مذہبی مباحثے ہیں یہ ہوتے کیسے ہیں۔ ان کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے؟ جی، کیا حکمت عملیہ استعمال ہوتی ہے، دلائل کیسے دیے جاتے ہیں، اور وہ کون سے بنیادی اختلافات ہیں جو ایسی گفتگو کو اکثر تصادم میں بدل دیتے ہیں۔ تو اس پورے معاملے کی شروعات کیسے ہوئی؟ بظاہر سکر کا اپنا ہی ایک آڈیو کلپ تھا جو تھوڑا متنازع ہو گیا تھا، اور انہوں نے اسی کلپ پر مناظرے کا چیلنج دے دیا۔ جی، لیکن دوسرے فریق فاتح اسلام نے چیلنج سیدھا قبول نہیں کیا۔ نہیں، انہوں نے ایک شرط رکھ دی۔ جی، اور یہ شرط بھی بڑی عجیب تھی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سکر پہلے حلفاً تحریری بیان دے کہ ان کا وہ کلپ گستاخانہ نہیں ہے۔ یہ تو عجیب بات ہے، مطلب مناظرہ تو اسی کلپ پر ہونا تھا، تو پھر یہ شرط کیسی؟ بالکل، بحث شروع ہونے سے پہلے ہی ایک رکاوٹ کھڑی کر دی گئی۔ ہاں، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ ریس شروع کرنے سے پہلے لکھ کر دو کہ تم ہارنے والے نہیں ہو۔ سیکر نے اس پر سخت رد عمل دیا، اسے ایک بچکانہ حربہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا، جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں ولنگ ہوں، میری آڈیو پہ پہلے بات کی جائے، یہ بچوں والی باتیں ہیں۔ آپ اسے بچکانہ حربہ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ حکمت عملی کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ بہت شاطرانہ چال تھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ صرف ایک رسمی کارروائی کا مطالبہ نہیں تھا۔ فاتح اسلام یہاں بحث کا آپ کہہ لیں کہ میدان تیار کر رہے تھے۔ تحریری بیان کا مطالبہ کرنے سے وہ سیکر کو دو میں سے ایک پوزیشن لینے پر مجبور کر رہے تھے۔ یا تو سیکر بیان دینے سے انکار کرتے اور ان پر بحث سے بھاگنے کا الزام لگ جاتا، صحیح، یا وہ بیان دیتے اور بحث کا آغاز ہی اس نقطے سے ہوتا کہ سیکر ایک متنازعہ بیان پر قائم ہے۔ اچھا، تو دونوں صورتوں میں سیکر پھنس جاتے۔ بالکل، دونوں صورتوں میں فاتح اسلام گفتگو کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتے۔ یہ بحث شروع ہونے سے پہلے ہی ایک نفسیاتی برتری حاصل کرنے کی کوشش تھی۔ یہاں پر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ سکر نے اپنے الفاظ کا دفاع کرنے کے بجائے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ان کا بیان زبان کی لغزش تھا اور واقعی گستاخانہ تھا۔ یہ تو بہت ہی غیر متوقع موڑ تھا۔ بالکل، ایک منٹ، تو اس نے اپنا دفاع کرنے کے بجائے خود ہی مان لیا کہ اس کی بات گستاخانہ تھی۔ یہ تو مناظرے کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ کوئی اپنی ہار پہلے سے کیوں مانے گا؟ یہ ہار ماننا نہیں تھا، اصل میں یہ اس مناظرے کا سب سے اہم موڑ تھا، اس کی سب سے طاقتور تقریر کا حصہ تھا۔ اسے مناظرے کی زبان میں اسٹریٹجک کنسیشن کہتے ہیں، یعنی آپ ایک چھوٹی جنگ ہار کر پوری لڑائی جیتنے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اچھا، سیکر نے جب یہ کہا، فتح صاحب، وہ جو میرے منہ سے جملہ نکلا تھا وہ گستاخانہ الفاظ تھے، اور اگر میں اس پر قائم ہو جاتا، ڈھیٹ ہو جاتا، تو میں آتا فتوے کے نیچے۔ تو وہ صرف غلطی نہیں مان رہے تھے، تو پھر وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ ایک اخلاقی پوزیشن لے رہے تھے۔ اخلاقی پوزیشن؟ جی، وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، بلکہ ان کا اصل پیغام یہ تھا کہ دیکھو، ایک سچا مسلمان اپنی غلطی ایسے مانتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر کے خود کو اصولوں کا پابند، دیانتدار اور توبہ کرنے والا ثابت کر دیا۔ اچھا، تو یہ ایک اصول قائم کرنے کی کوشش تھی، یعنی میں نے تو اپنی غلطی مان لی، اب دیکھتے ہیں کہ تم اپنی غلطیاں مانتے ہو یا نہیں۔ یہ تو بہت طاقتور پوزیشن ہے۔ بے حد طاقتور، کیونکہ اب بحث سیکر کے ذاتی کلپ پر نہیں رہی تھی۔ انہوں نے خود کو ایک مثال کے طور پر پیش کر کے بحث کا رخ ہی موڑ دیا۔ صحیح، انہوں نے ایک معیار قائم کر دیا کہ گستاخی کیا ہوتی ہے اور ایک سچے مومن کا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ اس ایک قدم سے انہوں نے اپنے مخالف کے ہاتھ سے سب سے بڑا ہتھیار چھین لیا۔
اور اب وہ خود حملہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھے، بالکل۔ اور حملہ کرنے میں انہوں نے دیر بھی نہیں لگائی۔ یہ اصول قائم کرنے کے فوراً بعد سیکر اسے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے مبشر رضا نامی شخص کے کچھ آڈیو کلپس چلائے جی۔ جن میں مبینہ طور پر انتہائی قابل احترام اسلامی شخصیات کی شان میں آپ کہنے کہ سنگین گستاخی کی گئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور خاص طور پر حضرت عمر کے بارے میں ایک انتہائی نازیبا جملہ استعمال کیا گیا تھا۔ جی، جملہ تھا عمر نے بنڈ ماری رات کو۔ یہ جملہ سن کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بحث کا معیار کس حد تک گرنے والا تھا۔ بالکل۔ اور اب چیلنج سیدھا فاتح اسلام کی طرف تھا۔ میں نے تو اپنی غلطی مان لی اور توبہ کر لی، اب بتائیں کیا یہ الفاظ گستاخانہ ہیں یا نہیں؟ کیا آپ یہی اصول اپنے لوگوں پر لاگو کریں گے؟ یہاں سیکر نے پورا کھیل ہی پلٹ دیا۔ ہاں، اب فاتح اسلام کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو وہ اپنے ساتھی کی مذمت کرتے، جس سے ان کی اپنی جماعت میں پھوٹ پڑتی، یا پھر وہ ان الفاظ کا دفاع کرتے اور منافق کہلاتے۔ وہ اس جال سے نکلے کیسے؟ یہ مناظرے کی ایک کلاسیکی حکمت عملی ہے، اسے ٹرننگ دی ٹیبلز کہتے ہیں۔ بحث کا رخ 180 ڈگری پر گھوم گیا ہے۔ اب موضوع سیکر کی زبان کی لغزش نہیں رہا، بلکہ مخالف کی پوری جماعت کے عقائد اور ان کے تضادات بن گیا ہے۔ فاتح اسلام کو ایک ایسی پوزیشن میں دھکیل دیا گیا جہاں کوئی بھی جواب ان کے لیے نقصان دہ تھا۔ تو فاتح اسلام نے کیا جواب دیا؟ ظاہر ہے انہوں نے سیدھا ہاں یا نہ میں جواب تو نہیں دیا ہوگا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے ایک بہت ہی دلچسپ دفاعی حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کلمات الزامی جواب ہے۔ الزامی جواب؟ یہ کیا چیز ہے؟ مجھے تو یہ بس ایک بہانہ لگ رہا ہے اپنی بات سے بچنے کا۔ یہ سمجھنا اس طرح کے تمام مناظروں کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ آپ کسی پر تنقید کرنے کے لیے اپنی نہیں بلکہ اسی کی کتاب کے اصول استعمال کر رہے ہوں۔ اچھا؟ یہ کہنے کے برابر ہے، دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے، میں صرف یہ دکھا رہا ہوں کہ اگر تمہارے اصول کو منطقی طور پر لاگو کیا جائے تو تم خود اس کی زد میں آ جاتے ہو۔ فاتح اسلام کا دعویٰ یہ تھا کہ مبشر رضا جو کہہ رہے تھے وہ ان کا اپنا عقیدہ نہیں تھا، بلکہ وہ صرف یہ دکھا رہے تھے کہ مخالفین کی اپنی کتابوں جیسے کہ صحیح بخاری میں ایسی روایات موجود ہیں جن سے یہ مفہوم نکل سکتا ہے۔ یعنی یہ گند ہمارا نہیں، یہ تو تمہاری ہی کتابوں سے نکلا ہے۔ بالکل، ان کے الفاظ تھے، بخاری کی روایت ہے، آپ کی کتابوں میں وہ روایتیں لکھی ہوئی ہیں، آپ کی کتابوں کے حوالے پڑھے جا رہے تھے۔ لیکن یہ ایک بہت خطرناک دلیل ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ گستاخی کو جائز قرار دے رہے ہیں، بس اس کا الزام دوسروں پر ڈال رہے ہیں۔ بالکل، یہی وجہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی مؤثر لیکن خطرناک حربہ ہے، کیونکہ اس میں اکثر بات ذاتیات پر چلی جاتی ہے اور بحث اور توہین کے درمیان کی لکیر مکمل طور پر دھندلا جاتی ہے۔ صحیح۔ آپ ٹیکنیکلی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ میں صرف حوالہ دے رہا ہوں، لیکن سننے والے پر جو اثر ہوتا ہے وہ توہین کا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر فاتح اسلام صرف دفاع پر ہی نہیں رکے، انہوں نے جوابی حملہ بھی کیا۔ جی، اگر ہماری بات گستاخی ہے تو پھر تمہارے بانی نے جو کیا ہے وہ کیا ہے؟ انہوں نے احمدیہ جماعت کے بانی مرزا غلام احمد پر گستاخی کا الزام لگا دیا۔ جی، اور یہ الزام بہت سنگین ہے کیونکہ یہ براہ راست بانی جماعت کی تحریر سے پیش کیا جا رہا تھا۔ فاتح اسلام نے کتاب دافع البلاغ کا حوالہ دیا اور دعویٰ کیا کہ اس میں لکھا ہے کہ قرآن نے حضرت یحییٰ کے لیے تو لفظ حصور یعنی پاک دامن استعمال کیا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کے لیے نہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ وہ شراب پیتے تھے۔ ایک منٹ، یہ الزام اتنا سنگین کیوں ہے؟ مطلب پچھلے جملوں کے مقابلے میں؟ اس کی وجہ اسلامی الہیات کا ایک بنیادی عقیدہ ہے جسے عصمت انبیاء کہتے ہیں۔ یعنی تمام انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں؟ بالکل، حصور کا لفظ پاک دامانی اور نفس پر مکمل کنٹرول کی علامت ہے۔ فاتح اسلام یہ کہہ رہے تھے کہ مرزا غلام احمد نے یہ دلیل دے کر کہ حضرت عیسیٰ کو حصور اس لیے نہیں کہا گیا کیونکہ وہ شراب پیتے تھے، نہ صرف ایک جلیل القدر نبی پر شراب نوشی جیسا سنگین الزام لگایا بلکہ عصمت انبیاء کے بنیادی عقیدے پر ہی سوال اٹھا دیا۔ اچھا، یہ سیکر کے کلپ یا مبشر رضا کے جملوں سے کہیں زیادہ سنگین الہیاتی مسئلہ تھا۔ اچھا، آپ سمجھ آیا کہ یہ بحث ذاتی حملوں اور چیخوں پکار میں کیوں بدل گئی۔
سیکر نے جو جال بچھایا تھا، فاتح اسلام نے اسی طرح کا ایک بڑا جال ان کے لیے بچھا دیا۔ بالکل۔ اب بحث اصولوں پر نہیں بلکہ شخصیات پر ہو رہی تھی۔ میرا گستاخ بڑا یا تمہارا گستاخ بڑا، یہ اس سطح پر آ گئی تھی۔ اور اس کے بعد تو جیسے قابو پانے والی کوئی بات ہی نہیں رہی۔ سیکر بار بار ایک ہی مطالبہ کرتے رہے کہ مبشر رضا کے استعمال کردہ مخصوص الفاظ جیسے بنڈ ماری صحیح بخاری کی کتاب سے دکھائے جائیں۔ ان کی آواز میں غصہ اور جارحیت واضح تھی۔ وہ کہہ رہے تھے یہ بنڈ کا لفظ اگر نہیں دکھائے گا تو میں یہاں سب کی کھول دوں گا، ورنہ یہ الفاظ دکھائے گا۔ اور فاتح اسلام کا جواب وہی رہا کہ الفاظ نہیں، مفہوم ان کی کتابوں میں ہے۔ اچھا۔ وہ دلیل دے رہے تھے کہ دبر کا لفظ عربی میں ہے اور اس کا مطلب پنجابی میں کیا نکلے گا۔ وہ الفاظ کے بجائے مفہوم پر زور دیتے رہے، جبکہ سیکر لفظی ثبوت مانگ رہے تھے۔ یہ ایک ایسی بحث تھی جس کا کوئی نتیجہ نکل ہی نہیں سکتا تھا۔ بالکل، کیونکہ دونوں اپنے اپنے نقطۂ نظر پر ڈٹے ہوئے تھے۔ آخر میں تو سیکر نے دعویٰ کر دیا کہ فاتح اسلام نے اپنی ہی منطق سے اپنے بانی مرزا غلام احمد کو گستاخ ثابت کر دیا ہے۔ جی، سیکر نے ان کی حصور والی دلیل کو پکڑا اور کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حصور نہ کہنے کی وجہ شراب نوشی تھی تو قرآن نے تو باقی انبیاء بشمول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حصور نہیں کہا، تو کیا نعوذ باللہ اس کا اطلاق ان پر بھی ہوگا؟ یہ تو بہت بڑا الزام تھا۔ سیکر نے چیخ کر کہا، او لو، مرزا غلام احمد پہ فتویٰ اس نے لگا دیا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے فاتح اسلام کی دلیل کو انہی کے خلاف استعمال کر کے انہیں مکمل طور پر دفاعی پوزیشن میں دھکیل دیا۔ اور بحث کا اختتام بھی بڑا عجیب ہوا۔ کسی نتیجے پر پہنچنے کے بجائے دونوں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ آخری بات کرنے کا حق کس کا ہے، مائک کس کے پاس رہے گا۔ کوئی نتیجہ نہیں، بس الزامات اور شور، جو کہ اکثر ایسے مناظروں کا انجام ہوتا ہے۔ جی، جب مقصد سچائی کی تلاش کے بجائے مخالف کو ہرانا ہو تو نتیجہ نہیں نکالتا، صرف تھکن اور تلخی رہ جاتی ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے ایک بحث دیکھی جو ایک شخص کے آڈیو کلپ سے شروع ہوئی اور پھر الزامات، جوابی الزامات اور پیچیدہ حربوں کے ایک ایسے جال میں الجھ گئی جہاں سے نکلنا ناممکن تھا۔ صحیح۔ یہ سچائی کی تلاش سے زیادہ مخالف کو پھنسانے، اسے غلط ثابت کرنے اور اسے شکست دینے کی ایک پرفارمنس بن گئی۔ یہاں اصل نقطہ یہ نہیں کہ کون جیتا یا کون صحیح تھا، اصل بات اس بحث کے طریقہ کار اور اس کے نفسیات کو سمجھنا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک بظاہر کمزور پوزیشن، یعنی اپنی غلطی ماننا، اس کو ایک طاقتور حملے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر سیکر کی طرف سے یہ ایک بہت پاورفل موو تھا۔ جی بالکل، ہم نے اصولوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتے دیکھا اور الزامی جواب جیسی پیچیدہ ٹیکنیکوں کا استعمال دیکھا جو گفتگو کو تباہ کر دیتی ہیں۔ یہ بحث ظاہر کرتی ہے کہ جب گہرے عقائد پر ایک عوامی اور آپ کہہ لیں کہ تصادم پر مبنی فورم میں بات ہوتی ہے تو نتیجہ خیز مکالمہ کرنا کتنا مشکل بلکہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ گفتگو کسی واضح حل کے بغیر ختم ہو گئی اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے، خاص طور پہ آج کے دور میں۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس طرح کے آن لائن مباحثوں سے بھری دنیا میں، جہاں ہر کوئی اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے پر تلا ہے، کوئی شخص فہم و فراست کی حقیقی تلاش اور صرف مخالف کو شکست دینے کے لیے کی جانے والی کارکردگی میں فرق کیسے کر سکتا ہے؟ جب مکالمہ جنگ بن جائے تو سچائی اور افہام و تفہیم کا کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم کچھ کھو دیتے ہیں؟